نخلستان میں موسیٰ اپنے گروہ کے سردار ابو سلمہ اور دیگر ساتھیوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تفصیل سنا رہا تھا۔ پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ موسیٰ، ابو سلمہ نے کھانے کے بعد موسیٰ سے پوچھا، تم 2 دن وہاں گزار کر آئے ہو، وہاں تم نے لوگوں کا رد عمل اور رویہ دیکھا ہوگا؟ ہاں ابو سلمہ، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ تفصیل سنائی ہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عمر کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد میں دیا تھا۔ میں خود مسجد میں موجود تھا۔ موسیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ لفظ بلفظ سنایا۔ اور اس کے مخالفین نے بعد میں کچھ کہا تھا؟ ابو سلمہ نے پوچھا۔ کچھ کیا تھا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو عمر کی خلافت کے حق میں نہیں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دشمن کے دل میں بھی اتر جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں رات تک لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور اپنی رائے اس طرح لوگوں پر ظاہر کرتا رہا کہ کسی کے ساتھ مخالفانہ بات نہ کی۔ میں نے دیکھا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ اگر اب بھی مخالف ہیں تو بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خلیفہ مان لیا ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہے جس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مسلمانوں کے لشکر کچھ کمزور پڑ گئے ہیں اور مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسیوں کی جنگی قوت سے خائف ہیں۔ ہاں، اسحاق نے کہا، محاذوں کی صورتحال سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ محاذ پر جانے سے ہچکچائیں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں، نہ ان کے پاس تنخواہ دار سپاہی ہیں۔ یہ تو جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمان جوق در جوق جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے ان سالاروں کی عسکری فہم و فراست ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوراً ایک باقاعدہ ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیتے ہیں اور ایسے طریقے سے لڑاتے ہیں کہ فتح ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ ہم لوگوں کو جہاد سے ہٹا سکتے ہیں؟ ناممکن، ایک نصرانی بولا۔ جہاد کو یہ لوگ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے ایک ایسی تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے پوچھا، حبیب بنت یامین کو کب مدینہ لے جا رہا ہے؟ کل یا پرسوں؟ تم کل صبح روانہ ہو جاؤ۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے کہا، مدینہ پہنچو اور ان دونوں کا انتظار کرو، وہ پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ رہو۔ حبیب بھی عمر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تم بھی اس کے ساتھ رہنا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا۔ حبیب ابن کعب اپنی نئی بیوی بنت یامین کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں اس کا اپنا مکان تھا۔ اس مکان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ ابن داؤد بھی آ گیا۔ میں تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ٹھہروں گا ابن کعب، ابن داؤد نے حبیب سے کہا، میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تم نے مجھ غریب پر جو کرم کیا ہے وہ میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا، اور میں اس کا صلہ دینے کے بھی قابل نہیں، اور میں نے اگر کرم ہی کیا ہے تو میں نے صلے کی توقع پر نہیں کیا۔ حبیب نے کہا، تم مجھے صلہ دے چکے ہو، بنت یامین سے زیادہ قیمتی اور کیا صلہ ہو سکتا ہے، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ میرے باپ نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی بنت یامین نے حبیب سے کہا، اور میں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح بھی آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ میری وفا کو آپ گھر کی 4 دیواری میں نہیں آزما سکیں گے۔ اگر آپ کبھی جہاد پر گئے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میری وفا میدان جنگ میں دیکھنا۔ حبیب ابن کعب ہنس پڑا۔ اس ہنسی میں پیار معجزن تھا۔ اس کی یہ بات ہنسی میں نہ ٹالو ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، اسے جہاد میں شریک ہونے کا بہت ہی شوق ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 4-5 چاند پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرا سارا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات پوری نہیں سنائی تھی، صرف اس بیٹی نے میرا ساتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے بیٹے بھی میرے دشمن ہو گئے اور میری بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ قبیلے والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اس بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے اس دوست کے پاس چلا گیا جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ وہ یہودی ہے لیکن اس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب اپنا اپنا، لیکن مذہب دوستی اور محبت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میری یہ بیٹی بنت یامین تو دل سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ لایا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے یہیں رہنے دو۔ تم جانتے ہو ابن کعب،
ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی یہ خواہش کبھی قبول نہ کرتے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ ابن کعب، میں اپنی اس بیٹی کی کون کون سی خوبیاں بیان کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اس نے مجھے کہا کہ پھر مجھے شہسوار بنا دو، مجھے برچھی بازی، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑوں گی اور میں شادی کرنے کی بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا، میں اسے شہ سواری کیسے سکھاتا؟ وہ میں سکھا دوں گا۔ حبیب نے کہا، اور ابن داؤد، اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا چھوڑ دو، میں تمہارے روزگار کا بندوبست کر دوں گا۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو ابن کعب۔ ابن داؤد نے کہا، لیکن میرے یہودی دوست نے میرے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دیا ہے، اب میں نہ اس پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر، میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، حبیب نے کہا، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہ کہو ابن کعب۔ ابن داؤد نے کہا، جس نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں، وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب نے کہا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا، ابن داؤد نے کہا۔ میں مدینہ سے دور کا رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی فتنہ پرداز قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے عوض مسلمان یہودیوں کا ہر طرح خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا ابن داؤد؟ یہودیوں نے درپردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ یہودیوں کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑے کہ قبیلہ لڑنا ہی نہیں جانتا، مسلمان ہم سے لڑتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ماہ شوال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نضیر تھا۔ چونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا، اس لیے اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ 2 سال بعد 4 ہجری میں اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ سامنے آ گیا جس کے متعلق گفت و شنید کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سربراہ کے ٹھکانے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمر بن حجاج تھا چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک وزنی سل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودیوں نے یہ کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سل گرا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ بنو نضیر نے نکلنے کی بجائے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنو نضیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینے سے نکالے گئے۔ ان میں سے کچھ تو شام چلے گئے اور زیادہ تر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ تم نے شاید ان کے سرداروں کے نام سنے ہوں گے۔ سلام بن ابی الحقیق
کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب مشہور یہودی سربراہ تھے۔ یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہودی سازش کے ماہر ہیں، انہوں نے مکہ جا کر قبیلہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینے میں ہی ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، یہودی کا دماغ سازش کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے پر اثر الفاظ اور ایسے انداز سے لوگوں کو اکساتے اور مشتعل کرتے ہیں کہ ہر کوئی یہودی کی بات کو اپنے دل کی آواز سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے قبیلہ قریش اور دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی کہ یہودی پشت در پشت مدینہ میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو گھر سے بے گھر اور وطن سے جلا وطن کر دیا ہے، اور مدینہ میں وہی ایک چند یہودی رہ گئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ہاں ابن کعب، ابن داؤد نے معصومیت کے لہجے میں کہا، میں یہودیوں کی ذہنیت اور اسلام دشمنی کے متعلق جانتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جتنا تم جانتے ہو۔ یہ باتیں مجھے سناؤ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے، میں ان کی ہر بات کو سچ مان لیا کرتا ہوں۔ کیا تم ساری باتیں سننا پسند کرو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں، ان سے زیادہ تو مجھے یہ باتیں سننے کا شوق ہے۔ بنت یامین نے کہا، میں جب اسلام کے کسی دشمن کی بات سنتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، میں کہتی ہوں اسے بھی قتل کر دوں۔ یہودیوں سے مجھے اسی لیے نفرت ہے، تم دونوں سننا چاہو یا نہ چاہو۔ حبیب نے کہا، میرا دل آج ایسا بھر آیا ہے کہ یہی باتیں کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی پرانی باتیں تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 2 سال اور کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے میدان جنگ میں گرجتے برستے، مجاہدین کی قیادت کرتے، سالاروں کو ہدایات دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینہ سے دور کے رہنے والے ہو، تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل ہی کی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہیں۔ مجھے یاد ہے، ابن داؤد نے کہا، یہ خبر کچھ عرصے پہلے میرے گاؤں تک پہنچی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ وہ ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی۔ حبیب نے کہا، یہ ماہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش کو اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ خندق نے اسے آگے بڑھنے نہ دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلوں نے مدینہ کو 1 ماہ پورا محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی، میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے ایک مشہور بہادر آدمی عمر بن عبدود کا نام سنا ہوگا۔ وہ عمر بن عبدود جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھڑ سواروں کے برابر ہے۔ ہاں ابن داؤد، حبیب نے کہا، وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ وہ اسی معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دے گا، لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتی ہے کہ اس وقت کی ایک ایک بات سناؤں، لیکن میں تمہیں یہودیوں کی فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ایک طرف خندق نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے ہی حملے کا خطرہ تھا۔ ہم اس طرف تیار موجود تھے۔ مدینہ میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا، یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا۔ وہیں ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں دیکھا گیا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔ اس آدمی پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ کون تھا وہ؟ بنت یامین نے پوچھا۔ وہ یہودی تھا، حبیب نے جواب دیا، بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے راز کی یہ بات بتائی تھی کہ یہ آدمی ایک بے حد خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔
سازش یہ تھی کہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے، اور یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بھگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اسی صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور دشمن کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کی علم بردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن الربیع اور حی بن اخطب مدینہ سے خیبر چلے گئے، جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان تینوں یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے مارکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنو سعد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر یہ ایسا حملہ اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے پوچھا۔ نہیں، حبیب ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ نہیں، تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو۔ حبیب نے کہا، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو ان کے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ غطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجری کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں: نائم، قموس، صاب، وطیح اور سالم۔ ان میں وطیح اور سالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ عمر بن عبدود جیسا بہت بہادر آدمی تھا۔ اس کا نام مرحب تھا اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، حبیب نے کہا، دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ وہ تو بہت ہی بہادر تھے، ابن داؤد نے کہا۔ جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا وہ یقیناً دلیر اور نڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے، کچھ ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔